شازینہ اپنے پرانے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ تبھی اسے آواز آئی، بجو مجھے پکڑ کر دکھائیں ذرا۔ یہ آواز کسی چھوٹی بچی کی آواز تھی۔ شازینہ نے لان کی طرف دیکھا جہاں ان سب کا بچپن گزرا تھا۔ بجو یار، یہ چیٹنگ ہے، آپ ہمیشہ فاری کی سائیڈ لیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر بدلا اور ایک چھوٹا سا بچہ اس سے ناراض ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ شازینہ نم آنکھوں سے مسکرا دی، بجو دیکھو ذرا، فاری کو چوٹ لگی ہے، دیکھے نا کتنا خون بہ رہا ہے اس کا۔ وہ اندر بڑھی تو سامنے صوفے پر ایک بچہ چھوٹی بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا۔ چوٹ تو چھوٹی بچی کو لگی تھی، لیکن وہ بچہ اس بچی سے زیادہ رو رہا تھا۔ شازی، میرے بعد اپنے بھائی بہن کا خیال رکھنا، تم اب ان کی ماں بھی ہو، تم ان کی بہن بھی بننا اور ان کی دوست بھی۔ اس نے ایک اور کمرے میں قدم رکھا تو اس کی ماں کی آوازوں سے سنائی دی۔ یہ کمرہ اس کی ماں کا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور آنکھوں سے آنسو لگاتار بہنے لگے۔ تبھی ایک اور منظر بدلا۔ اب وہ فاری کے پاس بیٹھی تھی جو اس وقت ہاسپٹل میں دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ٹائیگر کو دیکھا جو ان دونوں سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ نہیں، پاس مت آئے میرے بابا، بجو بھائی پلیز دور رہیں مجھ سے، نہیں بھائی پلیز۔ فاری نیند میں بڑبڑا کر ڈر کر اٹھ بیٹھی تو ٹائیگر فوراً اس کے پاس آیا۔ چھوٹی، کوئی نہیں ادھر، میری طرف دیکھو ذرا، میں ہوں نا تمہارے پاس میری جان، میرے بچے کو کچھ نہیں ہوا، چپ ہو جاؤ۔ ٹائیگر نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، بھائی مجھے بچا لے، بھائی اس نے مجھے گندا کر دیا، بھائی میں گندی نہیں ہوں۔ فاری نے روتے ہوئے سے کہا اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ ٹائیگر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور شازینہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شازینہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ وہ رات کتنی تکلیف دہ تھی ان سب کے لیے۔ ممی، میں نہیں بن پائی ان کی ماں، ممی میرے بچے، آپ کے بچے رل گئے۔ ممی، ٹائیگر مجھ سے چھپاتا ہے پر میں جانتی ہوں وہ تکلیف میں ہے، دنیا تو اسے برا سمجھتی ہے، مگر ممی ہمارا بچہ جو ہمیں ایک خروش آنے پر تڑپ اٹھتا تھا، اس نے آپ کی فاری کا بدلہ لینے کے لیے خود کو دنیا کے سامنے برا بنا دیا ہے۔ جو ایک چڑیا کے بچے کو بھی تکلیف میں دیکھتا تو تڑپ جاتا تھا، آج وہ دنیا کے سامنے ایک جانور بنا پھر رہا ہے۔ ممی، میں ناکام ہو چکی ہوں، میں ان کی تربیت ٹھیک سے نہیں کر پائی، مجھے معاف کر دے ممی، پلیز ایک بار میرے سامنے آ جائیں، میں اب تھک چکی ہوں ممی، آپ کی شازی تھک چکی ہے، اب آ کر اپنی شازی کو گلے لگائے ممی، مجھے اپنے آنچل میں چھپا دیں، اپنی گود میں سلا لے ممی۔ شازینہ گھٹنوں میں سر دے کر اپنی ماں کو یاد کر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کچھ دیر وہ ویسے ہی بیٹھی رہی، پر اٹھ کر آنسو صاف کرتی ان کا کمرہ لاک کر کے اپنے اور فاری کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو نظر سامنے بیڈ پر پڑی جہاں فاری آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نرس بیٹھی تھی۔ نرس اسے آتا دیکھ کر کھڑی ہو گئی تو شازینہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود فاری کی طرف بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب اچانک فاری کی آنکھ کھلی۔ شازینہ کو سامنے دیکھ کر وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ شازینہ نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تو فاری ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس سے دور ہوئی۔ دور ہو جائے مجھ سے، ہاتھ مت لگانا، میرے پاس نہیں آنا، دور ہو جاؤ، نہیں پلیز ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ وہ وحشیانہ انداز میں چلانے لگی، وہ جنونی ہو رہی تھی۔ نرس اس کی طرف بڑھنے لگی، جب اندر آتے ٹائیگر نے اسے روکا اور خود اس کی طرف بڑھا۔ ریلیکس ہو جاؤ فاری، میری طرف دیکھو، میں ہوں ادھر، دیکھو مجھے، تمہارا بھائی ہوں میں، ادھر آؤ میرے بچے، میرے پاس آؤ۔ ٹائیگر اس کے پاس آیا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا، ایک ہاتھ سے شازینہ کو جانے کا کہا۔ شازینہ جو فاری کی حالت دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ وہیں جم کر رہ گئی ہے۔ ٹائیگر نے نرس کو اشارہ کیا تو وہ شازینہ کو خود باہر لے کر چلی گئی۔ بھائی، وہ میں بری نہیں ہوں بھائی، میں نے تو کچھ نہیں کیا، بھائی مجھے بچا لیں پلیز، مجھے یہ لے جائیں یہاں سے، بھائی وہ پھر آ جائے گا۔ فاری ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولتی اس کے ہاتھوں میں پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ٹائیگر نے اسے بیڈ پر لٹایا، پھر نرس کو آواز دے کر اسے انجیکشن لگوایا اور اس پر کمفرٹر ڈال کر وہ باہر کی طرف بڑھ گیا جہاں شازینہ ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لیتا اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو شازینہ اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ٹائیگر، یہ سب میری غلطی تھی، مجھے اس رات اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا ٹائیگر، میری فاری آج مجھ سے ڈر رہی ہے، دیکھو تو ذرا،
یہ سب میری غلطی کی وجہ سے ہوا ٹائگر، یہ سب میں نے کیا. اب میں کیا کروں کہ میری فاری ٹھیک ہو جائے؟ ٹائگر بتاؤ نا مجھے. شازینہ آنسو کے درمیان بولنے لگی تو ٹائگر نے اسے چپ نہیں کروایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شازینہ ہر بات کو دل میں رکھ لیتی ہے اور ان باتوں کو دل میں رکھ کر خود کو اندر ہی اندر سے ختم کر رہی تھی. آپ ہی ادھر دیکھیں میری طرف. پلیز آپ اس طرح کریں گی تو فاری اور مجھے کون سنبھالے گا؟ آپ ہی میرا کیا ہوگا اگر آپ اس طرح کریں گی تو؟ ہاں میں کہاں جاؤں گا آپ ہی؟ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کا بھائی اتنا مضبوط نہیں. میں خود بھی تھک چکا ہوں آپ ہی، پلیز خود کو سنبھالیں، میرے لیے نہ صحیح کم از کم فاری کے لیے آپ ہی. اور ہاں آپ کی کوئی غلطی نہیں آپ ہی، یہ سب قسمت میں لکھا تھا فاری کی. آپ خود کو قصوروار مت ٹھہرائیں، میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. آپ ہی بس اب فاری کی زندگی کو برباد کرنے والا ایک ہی شخص رہ گیا ہے، میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ آپ لوگ دیکھنا میری فاری اسی دن ٹھیک ہو جائے گی. پلیز ابھی اب آپ خود کو سنبھالیں. ٹائگر نے کافی دیر بعد اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا. شازینہ نے اسے دیکھا. ہاں آج بھی وہ ویسا ہی تھا، اپنی بہنوں کے آنسو پر تڑپ جانے والا. شازینہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا، تم کچھ غلط نہیں کرو گے میری جان، مجھ سے وعدہ کرو. شازینہ نے ہر دفعہ کہی جانے والی بات دہرائی تو ٹائگر بنا جواب دیے اسے لے کر باہر کی جانب بڑھا. اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ اندر گیا. نرس کو ضروری ہدایات دیتا وہ واپس آ گیا. گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی گھر کی جانب موڑ دی اس نے. بھائی ہمیں جانے دینا پلیز، ہم لوگ جلدی واپس آ جائیں گے، پلیز پرومس بھائی پلیز. نمل اور فجر ہادی کی منتیں کر رہی تھی. ان کی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی تھی اور ہادی نمل کو جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا. اس کے دل میں عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا، لیکن اب ان دونوں کو پتا تھا کہ اسے منا کر ہی دم لے گی. اچھا ٹھیک ہے، لیکن جلدی واپس آ جانا ہے تم لوگوں نے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے کال کرنی ہے سب سے پہلے. ہادی نے انہیں کہا اور پھر انہیں جانے کی اجازت دے دی. اوہ تھینک یو سو مچ بھائی، یو آر دا بیسٹ. اب حدید بھائی سے بھی کہہ دینا کہ آپ نے ہمیں اجازت دے دی ہے. فجر نے ہادی سے کہا تو ہادی نے سر ہلا دیا تو وہ دونوں نمل کے کمرے کی طرف چلی گئی، کیونکہ انہوں نے اب تیار بھی تو ہونا تھا. ٹائگر کو 2 دن ہو چکے تھے وہ نہیں آیا تھا اور نمل بھی اسے بھول چکی تھی، لیکن کون جانے کے وقت کیا کرنے والا تھا. اس رات نمل اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اچانک ٹائگر کھڑکی سے اس کے کمرے میں کود کر آیا. اسے دیکھ کر نمل سیدھی ہوئی اور کتاب فوراً بند کر دی. آپ پھر آ گئے؟ میں نے منع کیا تھا نا آپ کو آنے سے، جائیں یہاں سے آپ. نمل بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی، لیکن ٹائگر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ واپس اپنی جگہ بیٹھ گئی. میری پرنسس، میں جب چاہوں گا یہاں آؤں گا، کوئی مجھے روک نہیں سکتا. تم بتاؤ نا کیا سوچا تم نے شادی کے بارے میں؟ ٹائگر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا. نمل اپنے ہاتھ اسے چھڑانے کے چکروں میں ہلکان ہو رہی تھی. اس کی شادی کی بات سن کر اس نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے کہا تھا نا کہ میں نہیں کروں گی شادی آپ سے، اب اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ نمل نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے بولا، لیکن اس کی آواز میں لرزش واضح نظر آ رہی تھی. میری جان، شادی تو تم مجھ سے ہی کرو گی، چاہے مرضی سے کرو یا مرضی کے بغیر، کیونکہ میری جان میں جس چیز پر نظر ڈالتا ہوں نا وہ میری ہو جاتی ہے. اس لیے تمہیں سوچنے کا کہا. مجھے لگا کہ تم سمجھو، لیکن خیر کوئی بات نہیں، اب انجام کی ذمہ دار بھی تم خود ہوگی. انتہائی سرد لہجے میں کہتے وہ اٹھا اور ساتھ اسے بھی کھڑا کر دیا. نمل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی تھی. پھر وہ بولی، بھول ہے آپ کی ٹائگر، میں کوئی چیز نہیں جسے آپ حاصل کر سکیں. مجھے حاصل کرنا آسان نہیں، کیونکہ میں نمل افتخار، انسپیکٹر عبدالہادی افتخار کی بہن ہوں، جو آپ جیسے گنڈے سے کبھی شادی نہیں کرے گی. نمل نے اپنے لہجے کو اس بار سخت بناتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑاتے اسے کہا تھا. دیکھ لیں گے مس نمل افتخار، تمہارا ہادی بھائی بھی تمہیں اب مجھ سے بچا نہیں سکتا، اور اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا تو تم بھی غلطی پر ہو. میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کے لیے میں اتنا ہی ظالم ہوں جتنا باقی لوگوں کے لیے. اب تو یہ گنڈا تمہیں بتائے گا کہ گنڈا گردی کہتے کسے ہیں. اس کی کلائی کو موڑتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر اس نے ادا کیا. اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ درد کی شدت سے نمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس کے آنسو دیکھ کر ٹائگر نے اس کے ہاتھ چھوڑے اور چلا گیا. اس کے جانے کے بعد نمل گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھی. یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا، اور آنسو اس کے تھے کہ بے اختیار آنکھوں سے بہنے لگے تھے. اگلے دن نمل اور فجر اپنی دوست کے گھر سے شام کے 7 بجے نکلی تھی. اس کی دوست کا گھر اس کے گھر سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھا.
وہ لوگ فجر کو اس کے گھر چھوڑ کر اب گھر کی طرف جا رہے تھے جب نمل کے ڈرائیور کو لگا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ نمل کو بتائے بغیر وہ نارمل انداز میں ڈرائیو کرنے لگا، مگر ابھی تھوڑی ہی دور وہ آئے تھے کہ ایک اور گاڑی سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس میں کچھ لوگ نقاب پہنے ہوئے اترے اور کار کی طرف بڑھنے لگے۔ نمل کا ڈرائیور باہر نکلا اور نمل کے دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے اسے دور ہٹنے کا کہا۔ دیکھو چاچا، سائڈ پر ہو جاؤ، ہمیں بس اس لڑکی سے کام ہے، تم رستے میں مت آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اس آدمی نے ڈرائیور سے کہا۔ تو نمل اس سب میں حیران اور خوف زدہ سی بیٹھی تھی۔ اچانک دوسری طرف کا دروازہ کھول کر ایک آدمی نے اسے باہر نکالنا چاہا۔ یہ کیا کریں آپ، چھوڑیں مجھے، پلیز جانے دیں، ڈرائیور چاچا بچائیں مجھے۔ نمل کی ڈری ہوئی آواز سن کر ڈرائیور چاچا اس کی طرف آنے لگا، لیکن آدمی نے اسے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو میری بیوی جی کو بھی۔ ڈرائیور نے اس آدمی کو دھکا دیا اور نمل کی طرف جانے لگا، مگر اسی وقت دوسرے آدمی نے ڈرائیور کو شوٹ کر دیا۔ فضا میں گولی کی آواز گونجی تو نمل ساکت آنکھوں سے ڈرائیور کو دیکھنے لگی۔ گولی اس کے ڈرائیور کے سینے میں لگی تھی۔ ڈرائیور کو دھکا دے کر وہ لوگ نمل کو گاڑی میں بٹھانے لگے۔ نمل تھوڑی بہت مزاحمت کرنے لگی، تبھی ایک آدمی نے کلوروفارم سے بھرا رومال اس کے منہ پر رکھا تو نمل کی مزاحمت بھی دم توڑ گئی۔ نمل کو وہ لوگ گاڑی میں ڈال کر نکل گئے اور پیچھے ڈرائیور خون میں لت پت وہیں زمین پر پڑا رہا۔ ہادی اس وقت واجد کے ساتھ رات کو ہونے والی ریڈ کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے ایک نظر فون کو دیکھا تو گھر سے کال تھی۔ اس نے ایک لمحہ کی دیر کیے بغیر فوراً کال ریسیو کی۔ جی ماما خیریت ہے نا؟ ہادی نے کال ریسیو کرتے ہوئے پوچھا، لیکن دوسری طرف سے جو کہا گیا وہ ہادی کو ہلانے کے لیے کافی تھا۔ ماما کیا ہو گیا ہے؟ آ جائے گی گڑیا، آپ فجر سے بات کریں نا، میں بھی دیکھتا ہوں کہیں مائرہ کے گھر وہ لوگ نہ رہ گئی ہوں، میں کال کر کے پوچھتا ہوں، آپ پریشان مت ہوں، وہ آ جائے گی۔ ہادی نے اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ خود بھی ڈر گیا تھا۔ نمل نے 6 بجے کا کہا تھا اور اب 8 بج چکے تھے، یعنی 2 گھنٹے اوپر ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ لوٹی نہیں تھی۔ اس نے ڈرائیور کو کال کی مگر کال ریسیو نہ ہوئی۔ نمل کو کال کی لیکن پھر سے کال ریسیو نہ ہوئی۔ پھر اس نے مائرہ کے گھر کال کی۔ 1-2 بیل کے بعد کال ریسیو کی گئی۔ ہیلو مائرہ، گڑیا کہاں ہے؟ ہادی نے کال ریسیو کرتے ہوئے اسے پوچھا۔ ہادی بھائی، وہ تو کب کی نکل چکی ہے، کیا ہوا، کیا وہ گھر نہیں پہنچی کیا؟ اور مائرہ کی بات سن کر ہادی کے چہرے کی رنگت سچ میں اڑ گئی تھی۔ کس وقت نکلے تھے وہ لوگ مائرہ؟ ہادی کی زبان لڑکھڑائی تھی اور واجد بھی اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کام ٹائیگر کا ہی ہو سکتا ہے۔ ہادی بھائی، وہ لوگ تو 5:30 بجے نکلے تھے، بھائی آپ نے ہی انہیں جلدی آنے کا کہا تھا نا، اس لیے وہ جلدی نکل آئی تھی۔ اور مائرہ کی بات سن کر ہادی فوراً باہر کی جانب بھاگا تھا۔ واجد بھی اس کے پیچھے گیا اور بولا، ہادی کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ واجد اس سے پوچھا تو وہ ویران چہرے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ واجد یار، وہ چھوٹی ابھی تک گھر نہیں پہنچی یار، اس کی دوست نے بتایا کہ وہ 5 بجے گھر سے نکلی ہے اور اب 8 بج رہے ہیں، مگر ابھی تک وہ… ہادی تھکے ہوئے لہجے میں بولا اور اس سے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ پھر اس نے فون پر کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ ماما کیا آپ نے فجر سے پوچھا چھوٹی اس کے ساتھ ہے نا؟ ہادی نے کال ریسیو کرتے ہوئے ماں سے پوچھا، لیکن دوسری طرف کی بات سن کر اس کا رنگ پھر سے فک ہوا تھا۔ فون بند کر کے وہ گاڑی کی جانب بڑھا، لیکن واجد نے اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے نہ دیا، کیونکہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہادی کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس حال میں وہ اسے ڈرائیو نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ ہادی تم بیٹھو، میں ڈرائیو کرتا ہوں نا، اس نے ہادی سے کہا تو ہادی بنا کچھ بولے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یار دیکھو، ریلیکس ہو جاؤ، چھوٹی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ آ جائے گی گھر، تم پریشان مت ہو۔ واجد نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ نمل کے گارڈز کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا اور وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ نمل کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی بیڈ روم میں پایا۔ وہ فوراً جھٹکے سے اٹھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ٹائیگر اندر داخل ہوا۔ ٹائیگر کو دیکھ کر نمل اٹھی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی؟ ہاں جانے دے مجھے، جو سنا تھا آپ کے بارے میں نا، آپ اس سے بھی زیادہ برے اور ظالم انسان ہیں۔ نمل اس کا گریبان پکڑ کر چلانے لگی۔ ٹائیگر نے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ نازک ہاتھوں سے اس کا گریبان پکڑے وہ کھڑی تھی۔ پرنسس میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا یار، لیکن میں کیا کرتا، آپ نے بھی تو میری بات نہیں مانی نا، اور میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا میری جان، مجھے یہ کرنا پڑا۔ اور ہاں، جتنا میرے بارے میں بتایا گیا ہے نا، یا جتنا تم مجھے سمجھ رہی ہو، میں اس سے بھی زیادہ ظالم انسان ہوں۔ ٹائیگر نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے ہوئے کہا۔
مجھے جانے دے پلیز، مجھے گھر جانا ہے، بھائی کو پتہ چلا تو وہ چھوڑیں گے نہیں آپ کو۔ نمل نے آپ کی بات روتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنے۔ اس کا لمس محسوس ہوتے ہی نمل کو ایک کرنٹ سا لگا اور وہ جھٹکے سے دور ہوئی۔ سنو میری پری، رونا بند کرو، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، ہمارا نکاح ہے آج شام، تب تک تم فریش ہو جاؤ میری جان۔ ٹائیگر نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن نکاح کا سن کر نمل نے اسے خوف زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں نہیں کروں گی یہ شادی، آپ پلیز جانے دے مجھے، نمل بے ربط سے لہجے میں بولی تھی۔ ٹائیگر نے ایک نظر سے دیکھا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے باہر سے دروازے کو لاک کر دیا تو پیچھے نمل بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ، بھائی کو بھیج دیں۔ یا اللہ، میں یہاں نہیں رہ سکتی اور نہ ہی میں ان سے شادی کر سکتی ہوں۔ نمل اب اپنے رب سے دعا مانگنے لگی۔ نمل کو یاد نہیں تھا کہ اس نے کب اللہ سے کچھ مانگا تھا، لیکن آج اسے مانگنا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گئی اور وضو کر کے واپس آئی۔ پھر جائے نماز ڈھونڈنے لگی تو اسے سامنے شیلف پر وہ نظر آ گئی۔ وہ نماز پڑھنے کی نیت سے کھڑی ہو گئی اور نماز کے بعد اس نے رب سے دعا مانگی، یا اللہ، مجھے بچا لیں میرے مالک، مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اسے دعا مانگنے کا بھی طریقہ نہیں آتا تھا، لیکن وہ رب تو رحیم ہے، وہ بندوں کی بولیاں بھی سن لیتا ہے اور ان کی دل کی آواز بھی۔ نمل اٹھ کر جائے نماز سائڈ پر رکھ کر بیڈ پر آ گئی۔ اسے کمرے پر ایک نظر ڈالی۔ بلیک کلر کے وال پیپر اس کے دیواروں پر لگے ہوئے تھے۔ سامنے ڈریسنگ روم تھا جہاں وارڈروب لگے تھے۔ کمرے میں ایک دیوار گیر آئینہ تھا جس کے آگے ٹیبل پر مختلف قسم کے مہنگے برانڈڈ پرفیومز پڑے تھے۔ سامنے تھیٹر اسکرین LED لگی تھی اور اس کے ساتھ ہی میڈیا پلیئر پڑا تھا۔ وہ ابھی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب دروازہ کھلا اور ایک سوبر سی عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹائیگر سے وہ 2-3 سال بڑی لگتی تھی۔ وہ خوبصورت نہیں تھی مگر ان میں کشش تھی۔ نمل انہیں دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، پلیز مجھے جانے دے، مجھے گھر جانے دے پلیز، وہ ٹائیگر، اس نے مجھے یہاں لا کر رکھ دیا ہے۔ نمل فوراً اٹھ کر ان کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی تو انہوں نے کہا، چپ ہو جاؤ، میں تمہیں یہاں سے بھیج دوں گی، میرے بھائی نے بہت غلط کیا، آپ پریشان مت ہو، میں آپ کو یہاں سے لے جانے ہی آئی ہوں۔ شازینہ نے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ خود حیران تھی کہ شاہنواز نے جب انہیں بتایا کہ ٹائیگر نے نمل کو کڈنیپ کروایا ہے۔ ٹائیگر نے بس کال کر کے یہ کہا تھا کہ وہ شادی کر رہا ہے اور لڑکی راضی ہے، لیکن شاہنواز کی بات سن کر اسے پہلی بار ٹائیگر پر غصہ آیا تھا۔ دیکھیے پلیز، مجھے یہاں سے جانا ہے، وہ ٹائیگر کہہ رہے تھے کہ شادی نکاح، دیکھیں مجھے نکاح نہیں کرنا ان سے، پلیز مجھے لے جائیں یہاں سے، جانے دے مجھے پلیز، مجھے بھائی کے پاس جانا ہے۔ اگر انہیں پتہ لگا تو وہ مار دے گے ٹائیگر کو اور آگ لگا دے گے وہ اس دنیا کو، نمل نے روتے ہوئے کہا، اور نمل کی آخری بات سن کر شازینہ کا دل کانپ اٹھا۔ نہیں، ایسا مت بولو، اللہ نہ کرے، میں بھیج دوں گی آپ کو یہاں سے، آپ اٹھیں، ہم ابھی چلتے ہیں۔ اس نے اسے اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سیڑھیاں اترتے وقت نمل نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ نیچے بڑا سا لاؤنج تھا جس کی ڈیکوریشن بہت نفیس طریقے سے کی گئی تھی۔ لاؤنج کے بیچ میں ایک صوفہ سیٹ پڑا تھا اور سامنے دیوار گئی ٹی وی تھا۔ یہ گھر بہت شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا جیسے کوئی محل ہو۔ وہ لوگ اب لاؤنج کے داخلی دروازے سے گزر کر باہر گئے جہاں خوبصورت سا ایک لان تھا۔ شازینہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے گیٹ کی طرف لے جانے لگی تو اسی وقت ٹائیگر کی کار اندر داخل ہوئی۔ نمل ڈر کر شازینہ کی طرف دیکھنے لگی۔ شازینہ نے اسے اپنے پیچھے کیا۔ ڈر تو وہ خود بھی گئی تھی۔ ٹائیگر کار سے اتر کر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ آپ کہاں لے جا رہی تھی میری نمل کو؟ ٹائیگر نے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا۔ نمل نے شازینہ کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا تھا۔ ٹائیگر، جانے دو اسے، تم زبردستی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، شازینہ نے نرمی سے کہا، مگر ٹائیگر آگے بڑھا اور نمل کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے لینے لگا۔ شازینہ نے اسے نمل سے دور کیا۔ ٹائیگر، میں نے کہا جانے دو اسے میری جان، تم تو ایسے نہیں تھے۔ آپ ہی میں ایسا ہی ہوں، یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، ٹائیگر نے اب کی بار تیز آواز میں کہا اور نمل کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا۔ نمل ڈر سے کانپنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شازینہ پیچھے سے اسے آوازیں دینے لگی لیکن اس کے کان جیسے لپٹے ہوئے تھے۔ مجھے جانے دے پلیز، مجھے گھر جانا ہے، ورنہ میرے بھائی آپ کو مار دیں گے، وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، نمل نے اب کی بار غصے سے کہا۔ لاؤنج میں پہنچ کر ٹائیگر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کتنی بار کہا ہے کہ اپنے بھائی کی دھمکی مجھے مت دیا کرو، میں اگر نرمی سے پیش آتا ہوں تم سے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں پرنسس، اور اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھایا کرو۔
اس کی تھوڑی کو پکڑتے ہوئے سختی سے وہ کہنے لگا۔ نمل کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ شازینہ نے آگے بڑھ کر اسے نمل سے دور کیا۔ کیا ہو گیا ہے ٹائیگر؟ تم کب سے عورت پر ہاتھ اٹھانے لگے؟ کیا میری تربیت کی یہ صلہ دو گے تم؟ مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے کہ میں تمہاری تربیت میں ناکام رہی؟ ٹائیگر کے سامنے کھڑے ہو کر شازینہ نے غصے سے کہا۔ ٹائیگر نے دکھ سے اپنی بہن کو دیکھا۔ آپ غلط سوچ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں، لیکن میں اسے یہاں سے جانے نہیں دے سکتا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ آنے والا ہے، ہمارا نکاح ہے آپی۔ شازینہ سے بات کرتے ہوئے اس نے اپنی ملازمہ کو پکارا۔ فاخرہ مائی، جلدی آ یہاں سے۔ فاخرہ مائی اس کی آواز سن کر کچن سے بھاگتی ہوئی آئی۔ فاخرہ مائی، انہیں اوپر لے جاؤ، چھوٹی آنے والی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اسے اس بات کی بھنک بھی پڑے۔ شاہ نواز، ایک گارڈ کمرے کے باہر کھڑا کر دو ابھی۔ نمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی ایک گارڈ کو بھی اس نے بلایا۔ آپی پلیز مجھے نہیں جانا، گھر جانے دیں مجھے، میرے بھائی پریشان ہو گئے پلیز۔ نمل روتے ہوئے کہنے لگی اور وہ وہیں کارپٹ پر گرتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ اس کی بات بیچ میں ہی رک گئی تھی۔ ٹائیگر نے پلٹ کر دیکھا تو وہ نیچے گری پڑی تھی۔ اس کا سر ٹیبل پر لگا تھا۔ وہ فوراً اس کی جانب بڑھا، اسے باہو میں اٹھا کر کمرے میں لے جانے لگا۔ شاہ نواز، ڈاکٹر کو فوراً بلاؤ۔ شاہ نواز کو ہدایت دیتا اسے لیے کمرے کی طرف بھاگتا آیا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ پرنسس، آنکھیں کھولو یار، اٹھو نا پرنسس، دیکھو مجھے۔ اس کا چہرہ تھپ تھپا کر اسے بلانے لگا۔ ٹائیگر، کیوں کر رہے ہو ایسا میری جان؟ جانے دو اسے، بہت معصوم ہے یہ، دیکھو کیا حالت کر دی تم نے اس کی۔ شازینہ نے نمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ ٹائیگر نے نمل کے زخم پر ہاتھ رکھ کر خون روکنے کی کوشش کی۔ نیچے گرتے ہوئے ٹیبل لگنے کی وجہ سے اسے سر میں شدید چوٹ آئی تھی۔ خون بہنا کچھ کم ہوا تو تھوڑی دیر بعد شاہ نواز ڈاکٹر کو بھی لے آیا۔ ٹائیگر بیڈ سے اٹھا اور ڈاکٹر نمل کو چیک کرنے لگا۔ شازینہ نے ٹائیگر کو دیکھا جو بے چینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر نمل پر پڑی جو اس وقت کوئی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے ٹائیگر کو منائے اور کیسے نمل کو جانے کے لیے یہاں سے نکال سکے۔ وہ کمرے سے نکل گئی اور اب ایک ہی شخص تھا جو اسے سمجھا سکتا تھا۔ اس نے واجد کو کال ملائی۔ اس کی رنگ جا رہی تھی اور واجد جو ہادی کے ساتھ نمل کو ڈھونڈ رہا تھا، فون کی بیل پر اس نے ایک نظر فون کو دیکھا۔ آپی کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ یا اللہ خیر، آپی اس وقت کال کیوں کر رہی ہیں؟ واجد نے یہ سوچتے ہوئے کال پک کی۔ السلام علیکم آپی، خیریت ہے نا سب؟ واجد نے ایک نظر ہادی کو دیکھتے ہوئے محتاط انداز میں اس سے بات کی۔ واجد کہاں ہو؟ ٹائیگر نمل کو کڈنیپ کر کے لایا ہے، تم جلدی آؤ ابھی اسی وقت۔ شازینہ کی بات سن کر واجد کا دل کیا کہ ٹائیگر کو فوراً شوٹ کر دے۔ اس نے ہادی کو دیکھا جو مسلسل کوئی دعا پڑھ رہا تھا۔ ہادی کی حالت دیکھ کر اسے نئے سرے سے ٹائیگر پر غصہ آیا تھا۔ اوکے آپ یہ پریشان مت ہوں، میں اس وقت ایک کام سے باہر ہوں، میں فری ہو کر آتا ہوں۔ جب تک آپ چھوٹی کے ساتھ رہیں میں جلدی آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں ابھی ڈرائیو کر رہا ہوں، میں آپ کو بعد میں کال کرتا ہوں۔ واجد نے شازینہ سے کہتے ہوئے کال بند کی۔ شازینہ نے حیرت سے فون کو دیکھا جو اس کی ایک کال پر بھاگ کر آتا تھا، آج اس نے کال ہی کٹ کر دی۔ شازینہ سر جھٹک کر اندر کمرے کی طرف بڑھی تھی اور واجد کال بند کر کے ڈرائیونگ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ واجد تم جاؤ گھر، حدید کو میں نے کال کی ہے، وہ آ رہا ہے، تمہارے گھر سے کال آ رہی تھی۔ حدید سے دیکھتے ہوئے بولا تو واجد نے سر ہلایا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس وقت وہ ٹائیگر کا وہ حال کرے کہ وہ خود کو بھی پہچان نہ سکے۔ اسی وقت ان کی گاڑی کے سامنے حدید کی کار رکی تو واجد نے حدید کے لیے ڈرائیونگ سیٹ چھوڑی اور خود حدید کی گاڑی میں روانہ ہو گیا۔ اس کا رخ اب ٹائیگر کے گھر کی طرف تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے گاڑی کی چابی کی کارڈ کو دی اور اندر کی جانب بڑھا جہاں وہ ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سر، سٹریس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو چکے ہیں، میں نے انجیکشن دے دیا ہے، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر یہ کہتا ہوا چلا گیا تو ٹائیگر کی نظر واجد پر پڑی جو اسے خون خواہ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ارے واجد تو یہاں کیا کر رہا ہے اس وقت؟ تجھے تو اس وقت… واجد نے اسے مکہ مارا تھا۔ ٹائیگر کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ ٹائیگر سنبھلتا ایک اور زوردار مکہ اسے مارا۔ اسے دیوار سے لگاتے ہوئے واجد نے اس کا گریبان پکڑا۔ کیسے کر سکتا ہے تو ایسا؟ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو نمل کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا، مگر تم اسے کڈنیپ کروا لائے۔ دماغ خراب ہو گیا کیا تیرا؟ ہادی کا پتہ نہیں تجھے؟ وہ آگ لگا دے گا تیرے اس ولا کو اگر اسے بھنک بھی پڑی کہ تو نے چھوٹی کو اٹھوایا ہے۔ وہ اسے مارتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز پر شازینہ بھی باہر آ گئی۔ اس نے واجد کو دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ تبھی ٹائیگر نے خود کو چھڑوایا اور اس کو گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ کیا مطلب؟ کیسے کر سکتا ہوں؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ میں ہادی سے اس کا ہاتھ مانگتا
اور وہ مجھے دے دیتا؟ واجد نے ایک اور گھونسا اس کے پیٹ میں مارا جس سے وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا۔ اچھا ہی کرتا کہ وہ تیری حرکت دیکھ کر میرا دل کرا ہے کہ تجھے شوٹ کر دوں۔ ٹائیگر، تو نے کیسے اسے کڈنیپ کر لیا یار؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ ہادی چھوڑ دے گا تمہیں؟ تم نے دیکھا تھا نا ان لوگوں کو مارتے وقت اس نے ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچا تھا جن لوگوں نے نمل کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو کیا وہ تجھے چھوڑ دے گا؟ تو دور ہو جا میری نظروں سے یار ٹائیگر، ورنہ میرے ہاتھوں سے خون ہو جائے گا تیرا۔ اور نمل کو بھیج ابھی اسی وقت اس کے گھر۔ ٹائیگر کو چھوڑتے ہوئے واجد گہرے سانس لینے لگا۔ نہیں واجد، میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ میری ہے، صرف میری۔ اچھا ہوا تو آ گیا ہے، اب تو بھی میرے نکاح میں شریک ہو جا۔ اگر اتنا ہادی تیرا سگا ہے تو نکل جا یہاں سے تو بھی۔ ٹائیگر نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا تو واجد نکاح کا سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ٹائیگر، پاگل بن کر یار اپنا، دیکھ یہ غلط ہے، وہ کبھی راضی نہیں ہوگی۔ اور ہادی، تو نے اس کی حالت نہیں دیکھی کیا؟ اس کی حالت ایسی تھی جسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں نے اسے آج دوسری بار اس حال میں دیکھا ہے، اور دونوں بار وجہ نمل ہی تھی۔ پہلی بار اس رات جب ان لڑکوں نے اسے مارا تھا، اور آج تیری وجہ سے۔ ٹائیگر، میری بات مان لے یار، پلیز جانے دے اسے۔ واجد نے ایک آخری کوشش کی جسے ٹائیگر انسنی کرتا ہوا اندر چلا گیا۔ تبھی واجد کی نکاح شازینہ پڑی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ فکر مت کریں، میں سمجھاتا ہوں اسے۔ واجد یہ کہہ کر ٹائیگر کے پیچھے چلا گیا جہاں ٹائیگر شاہنواز سے باتیں کر رہا تھا۔ شاہنواز، کیا مسئلہ ہے؟ ایک نکاح خان نہیں مل رہا تم لوگوں کو؟ کچھ بھی کرو شاہنواز، مگر آدھے گھنٹے تک مجھے نکاح خان چاہیے، سمجھ گئے نا؟ ٹائیگر کی بات سن کر شاہنواز سر ہلا کر چلا گیا تو واجد اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ٹائیگر، رات کے اس وقت نکاح خان کہاں سے ملے گا؟ اور میری بات مان لیا، نمل کو جانے دینا، ہادی کو پتہ لگا تو؟ کیا ہادی یار، لگ جائے اسے پتہ، میں نہیں ڈرتا اس سے۔ سنا تم نے؟ اب مجھے یہ مت کہنا کہ ہادی کو پتہ لگا تو وہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا۔ اسے جو کرنا ہے کر لے، میں نمل کو نہیں جانے دوں گا۔ ہمارا نکاح آج ہی ہوگا، تو نے اگر رکنا ہے تو رک جا، ورنہ تو بھی چلا جائے یہاں سے۔ واجد کی بات آدھے میں تھی کہ ٹائیگر اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے بولا اور پھر جانے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو نکاح کا رہنا، یہ تو بتا کہ نکاح کے بعد کیا کرے گا تو؟ ہاں سوچا ہے تو نے؟ اگر تو ضدی ہے تو وہ بھی نمل افتخار ہے، وہ نفرت کرے گی تو اس سے اور کبھی تجھے قبول نہیں کرے گی۔ واجد اس کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ اس وقت وہ لوگ لان میں کھڑے تھے۔ تو ایسے کہہ رہے جیسے تو مجھے جانتا نہیں واجد، میں اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا تو واجد کو اس کی ہنسی بھی زہر لگی تھی اس وقت۔ میں تجھے تو جانتا ہی ہوں، لیکن تو بھول رہا ہے کہ میں نمل کو بھی جانتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ جانے دے اسے۔ دیکھ، میں تیرا نام نہیں آنے دوں گا اس کڈنیپنگ میں، تو بس اسے جانے دے، ورنہ کیا تو؟ ہاں کیا کر لے گا تو؟ گرفتار کرے گا مجھے؟ کر لے، ہاں تیرے سامنے ہوں میں، کر لو۔ واجد کی بات کاٹتا وہ اپنے ہاتھ آگے کر کے وہ بولا تھا۔ اسی وقت دروازے سے ارحم آتا دکھائی دیا، شاید اسے بھی شازینہ نے بلا لیا تھا۔ ٹائیگر، شازی کیا کہہ رہی تھی؟ تم نے؟ خدا کا واسطہ ہے یار، اب تم بھی شروع مت ہو جانا، ایک تو آپ ہی بھی نا، کیا کروں میں یار سب کا؟ یہ سب شاہنواز کی وجہ سے ہوا ہے، آپ ہی کا چمچا۔ ارحم کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا، لیکن اس کی اپنی بات ادھوری رہ گئی جب اس نے ارحم کے پیچھے آتی نور کو دیکھا۔ چھوٹی، تم یہاں؟ ہاں میں۔ چھوٹی، تم کب آئی؟ میرا مطلب تم نے تو لیٹ آنا تھا نا؟ ٹائیگر کی بات پر نور نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر واجد اور ارحم کو دیکھا، پھر آئی برو اٹھاتے ہوئے اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو کہ انہیں ہوا کیا؟ تو ان دونوں نے بس شانے اچکائے تو نور بولی، میں تو ابھی آئی ہوں ماما۔ کیوں، کیا میں جلدی نہیں آ سکتی؟ ارے نہیں گڑیا، میں ایسا کب کہا میں نے؟ اچھا آؤ اندر چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ ٹائیگر نور کو پکڑتا اندر لے گیا تو واجد اور ارحم بھی سر جھٹک کر ان دونوں کے پیچھے گئے۔ صرف نور ہی اسے اس طرح بوکھلاہٹ کا شکار کر سکتی تھی۔ ہادی اور حدید گھر میں داخل ہوئے تو افتخار صاحب شازیہ بیگم کے ساتھ بیٹھے تھے جو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر شازیہ بیگم اٹھی اور ہادی کے ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگی، ہادی میری نمل کہاں ہے؟ کیا تم نے ڈھونڈا اسے؟ بولو ہادی، میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ رونے لگی تو ہادی نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ماما چھوٹی مل جائے گی، آپ سنبھالیں خود کو، میں اسے لے کر آؤں گا آپ کے پاس، آپ پلیز رونا بند کریں۔ ہادی نے ان کو آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ہادی میری بچی، اگر اسے کچھ ہو گیا، اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو؟ ماما کچھ نہیں ہوگا چھوٹی کو، میں نے کہا نا میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا، پلیز آپ ایسا مت سوچیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا،
میری چھوٹی کو کچھ نہیں ہوگا ماما، آئی پرومس۔ ہادی ضبط کرتے ہوئے بولا۔ ماما سے زیادہ اس نے خود کو تسلی دی کہ اس کی چھوٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھیں بھی ضبط کی شدت سے لال ہو چکی تھی۔ وہ اٹھا اور اوپر چلا گیا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے نمل کے کمرے کے دروازے پر رکا، جہاں نمل کی لکھائی سے رپنزل لکھا ہوا تھا، ساتھ ہی رپنزل کی چھوٹی سی تصویر لگی تھی۔ یہ نمل کے ہی کام تھے، اسے دیواروں اور دروازوں پر لکھنے کی عادت تھی۔ دیوار پر لکھنے سے تو اسے ماما سختی سے منع کیا کرتی تھی، لیکن اس نے یہ ماما سے چھپ کر لکھا تھا۔ ہادی اس کے کمرے میں گیا۔ سامنے دیوار پر نمل اور اس کی بڑی سی تصویر لگی تھی، بالکل بیڈ کے سامنے۔ نمل کا کہنا تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد اس تصویر کو دیکھنا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے اس نے یہ تصویر یہاں لگوائی تھی۔ تصویر میں نمل کے ہاتھ میں آئس کریم تھی، جو تھوڑی بہت اس کے ناک پر لگی تھی، جس سے وہ انجان تھی۔ ہادی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر سیلفی لی تھی، اور تصویر یہ دیکھتے ہوئے ہادی نم آنکھوں سے مسکرا دیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا کہ اس تصویر کو دیکھ کر وہ کتنا چڑی تھی، لیکن کیونکہ نمل اس میں پیاری لگ رہی تھی، اسی لیے نمل نے اسے اپنے روم میں لگوایا۔ ہادی اب اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا اور سائڈ ٹیبل سے ایک تصویر اٹھائی۔ اس میں بھی وہ دونوں ساتھ تھے۔ ان کے گھر کے لان کی تصویر تھی۔ ہادی پولیس یونیفارم پہنے نمل کے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ لان کے جھولے پر بیٹھی نمل بھی مسکرا رہی تھی۔ ہادی کے ہاتھ اس کی آنکھوں پر تھے۔ اسے یاد آیا کہ کچھ ماہ پہلے کی تصویر تھی، جب ہادی کا یہاں ٹرانسفر ہوا تھا۔ گھر آتے ہی وہ نمل کو لان میں بیٹھا دیکھ کر وہیں آ گیا اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے، لیکن نمل اسے پہچان گئی تھی۔ یہ تصویر تب حدید نے لی تھی۔ نمل کے کمرے میں تقریباً ساری تصویریں ہی ان دونوں کی لگی ہوئی تھی۔ ہادی تصویر ٹیبل پر رکھنے لگا جب اس کی نظر ایک پیپر پر پڑی۔ ہادی نے ہاتھ بڑھا کر پیپر اٹھایا اور کھولا۔ آئی ایم سو سوری، آپ میں سے جو بھی یہ خط پڑھ رہا ہے، سب سے پہلے میں معافی مانگتی ہوں۔ ماما، بابا، بھائی، مجھے پتا ہے کہ میرے اس قدم سے آپ سب کو تکلیف پہنچے گی۔ بھائی، سب سے زیادہ آپ ہرٹ ہوں گے، میں جانتی ہوں، پر میں یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو چکی ہوں۔ بھائی، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں اس سب سے تنگ آ چکی ہوں۔ آپ سب مجھے کہیں جانے نہیں دیتے، کچھ بھی کرنے نہیں دیتے۔ نمل، یہ نہ کرو، نمل وہ نہ کرو، نمل یہ مت کھاؤ، نمل وہ نہ کھاؤ، نمل یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا۔ باہر جاتے وقت گارڈز کی ایک فوج میرے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ میں تنگ آ چکی ہوں بھائی، مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا، مجھے گھٹن ہوتی ہے، یہ مجھے میری زندگی جینے نہیں دیتی۔ مجھے اب آپ اپنی مرضی سے زندگی جینے دیں۔ میں جا رہی ہوں بھائی، اس قید خانے سے دور، بہت دور، جہاں نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، نہ ہی کوئی گارڈ، نہ کوئی جھنجٹ۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا بھائی۔ جب آپ کو یہ خط ملے گا تب تک میں بہت دور جا چکی ہوں گی۔ میں آپ سب کو بہت یاد کروں گی بھائی، آپ کو سب سے زیادہ یاد کروں گی۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا سب لوگ۔ آپ سب کی، نمل۔ ہادی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ خط پڑھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کی چھوٹی بہن نے لکھا ہے۔ وہ اتنا تو اسے جانتا تھا کہ اسے گارڈز کے ساتھ جانا پسند نہیں، لیکن یہ سب کیا تھا؟ ہادی اور ماما بابا نے کبھی اس پر سختی نہیں کی تھی۔ ہاں، روک ٹوک ضرور کرتے تھے، پر وہ اس کی بھلائی کے لیے، لیکن ہادی کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس سب سے اتنا تنگ آ چکی تھی۔ اسے گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ ہادی کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط پڑھا ہو۔ اس نے وہ خط 2 بار پڑھا، پھر پڑھا، بار بار پڑھا، لیکن ہر بار وہی سب لکھا تھا۔ کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی اس سے۔ اس کی نمل، اس کی چھوٹی، اسے تنگ آ کر چلی گئی تھی۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر آیا۔ لاؤنج میں اب صرف اس کے ماما اور بابا بیٹھے تھے۔ حدید شاید چلا گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا، ماما اسے دیکھ کر سیدھی ہوئی اور بابا بھی اس کی طرف مڑے تھے۔ وہ ان دونوں کے سامنے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر گال پر پھسلا اور باقی آنسو بھی بند توڑتے ہوئے بہنے لگے۔ ماما نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو ہادی نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ بابا، کیا میں نے کبھی چھوٹی پر بلا وجہ سختی کی تھی؟ ہادی نے افتخار صاحب سے پوچھا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، نہیں ہادی بیٹا، کیوں، ہوا کیا ہے؟ بابا، کیا کبھی میں نے اسے کسی چیز کے لیے منع کیا تھا؟ شازی بیگم نے اس کی بات حیرت سے سنی اور بولی، نہیں میرے بچے، ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ ان دونوں کی بات پر وہ سیدھا ہوا تو آنسو سے اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ ماما، بابا، کیا ہم نے اسے ڈانٹا؟ کیا میں نے کبھی اسے جانے سے منع کیا کہیں؟ کبھی بابا، کبھی اس سے اونچی آواز میں بات کی ہے میں نے؟ وہ ایک بار پھر بولا۔ خط اس کے ہاتھ میں تھا۔ ماما بابا کی نظر ابھی تک اس کے ہاتھ پر نہیں گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو اس وقت کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح لگ رہا تھا۔ ہادی، میرے بچے، ہوا کیا ہے؟ یہ سب کیوں پوچھ رہے تم میری جان؟ بتاؤ نا ہمیں۔
افتخار صاحب کی بات سن کر ہادی نے ان کے سامنے وہ خط کیا. انہوں نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا. بابا آپ پڑھیں اسے. اسے لگتا ہے کہ ہم اس پر سختی کرتے تھے. اس کا دم گھٹتا تھا یہاں. بابا میری چھوٹی کو ہمارا پیارا یہ گھر قید خانہ لگتا تھا. وہ چلی گئی بابا, وہ خود گئی ہے. اس سے خود کہا ہے کہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش مت کریں. بابا مجھے تو لگتا تھا کہ یہ سب میں اس کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں اور وہ مجھے کیا سمجھتی ہے, پر مجھے نہیں پتا تھا بابا کہ اسے یہاں اس سب سے گھٹن محسوس ہوتی ہے. اور وہ چلی گئی بابا, مجھے, آپ کو, ماما کو چھوڑ کر چلی گئی. بابا ایک بار وہ آ جائے, میں اسے کچھ نہیں کہوں گا, کچھ بھی نہیں. میں اسے کہیں سے بھی جانے سے منع نہیں کروں گا, بس وہ آ جائے بابا. ہادی کی بات سن کر افتخار صاحب نے وہ خط پڑھا. انہوں نے حیرت سے ہادی کو دیکھا جو اب اپنے آنسو صاف کر رہا تھا. شازیہ بیگم نے ان کے ہاتھ سے خط لیا. ان کی حالت بھی ان دونوں سے مختلف نہ تھی. ہادی میری جان, اس سب میں تمہاری غلطی نہیں. تم یہ سب اس کی حفاظت کے لیے کر رہے تھے. اس نے اس سب کا غلط مطلب لیا. وہ جانا چاہتی تھی اور چلی گئی. کوئی بات نہیں میرے بچے, آج کے بعد اس گھر میں اس کا کوئی نام نہیں لے گا. شازیہ بیگم نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا تو ہادی اور افتخار صاحب نے انہیں دیکھا, لیکن خاموش رہے. دونوں میں سے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کسی سے کیا کہیں. ٹائیگر, اب کیا کرو گے تم؟ نور کے سامنے نکاح کرو گے کیا؟ اس وقت ٹائیگر اور وہ سب ٹائیگر کے اسٹڈی روم میں تھے, سوائے نور کے. اس کے اسٹڈی کا تھیم گرے تھا. روم کے دونوں طرف میں دیوار کی ریکس لگے تھے جن میں بہت ساری کتابیں پڑی تھی. آپ کو میں پاگل لگتا ہوں کیا؟ میں اس بپھری شیرنی کو نور کے سامنے لاؤں گا؟ ٹائیگر نے فون رکھتے ہوئے کہا. تو واجد اور ارحم نے ہنکارا بھرا. تو پھر کیا کرو گے تم؟ تو اب یہی ہے کہ یہ نکاح صبح ہوگا. چھوٹی کل صبح شاہنواز کے ساتھ یونیورسٹی جائے گی انٹری ٹیسٹ کے سلسلے میں, تبھی یہ نکاح ہوگا. ٹائیگر نے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے باری باری کہا. تینوں کے چہروں سے پتہ لگ رہا تھا کہ ان کا دل کر رہا ہے کہ ٹائیگر کو شوٹ کر دیں. اوپر سے اس کی مسکراہٹ اس وقت تینوں کو ہی زہر لگ رہی تھی. ہاں, اور صبح تک اس کا بھائی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تجھ تک پہنچ جائے گا. پھر کیا کرو گے تم؟ ارحم نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا تو ٹائیگر مسکرا دیا. اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو ان تینوں کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر گیا. اس کی فکر مت کرو, وہ مجھ تک نہیں پہنچے گا. اب تک اس نے وہ خط پڑھ بھی لیا ہوگا. ٹائیگر کی بات سن کر تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. کون سا خط؟ ایک ہی بار میں بتا دے ساری بات, ورنہ میرے ریوالور میں جتنی گولیاں ہیں میں تیری اندر اتار دوں گا. اور مجھے یقین ہے آپ ہی اور ارحم بھی خوشی خوشی یہ کرنے دیں گے مجھے. واجد نے اپنی جیب سے گن نکالتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور ان سب کو بتانے لگا کہ جب وہ نمل کے کمرے میں گیا تھا اسی رات وہ خط اس کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا. اسے یقین تھا کہ نمل کبھی بھی اسے شادی کے لیے راضی نہ ہوگی, اس لیے اس نے یہ سب کیا. اس کی بات جیسے جیسے وہ سب سن رہے تھے ویسے ویسے ان کے تاثرات بدل رہے تھے. تیرا کیا کروں میں یار, تو نے یہ سب کر دیا. ٹائیگر تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم کب سے یہ سب کرنے لگے ٹائیگر؟ اس کو کڈنیپ کر لیا, یہ کافی نہیں تھا کیا کہ اس کے گھر والوں کو اس سے بدزن بھی کر لیا؟ واجد, ارحم, شازینہ تینوں ایک ساتھ بولے تھے. ٹائیگر نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے. دیکھ ٹائیگر, اسے چھوڑ آتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ تیری اصلیت پتہ چلنے کے بعد ہادی تیری شادی نمل سے کروا دے گا. یہ سب نہ کر میرے یار, مان جا میری بات. میں بات کروں گا ہادی سے نا, اسے تمہاری اصلیت پتہ چلے گی تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. واجد نے ایک بار پھر سے کہا تو ٹائیگر کے تاثرات بدلے. وہ اٹھا اور واجد کے سامنے آیا. میری اصلیت ابھی کسی کو پتہ نہیں لگنی چاہیے واجد, سمجھے تم؟ اگر میرا اصل کسی کو پتہ لگا واجد تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا. مجھے یہ سوچنے پر مجبور مت کرو کہ تم تینوں کہ میں نے یہ راز بتا کر غلطی کی ہے. میں دنیا کے لیے ٹائیگر تھا, ٹائیگر ہوں, اور مجھے ٹائیگر رہنے دو. کم از کم تب تک جب تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جاؤں, تب تک دنیا والے بے شک مجھے برا سمجھتے رہیں. I don't give a damn about them. I don't care and I doesn't even really matter what they think about me. For they are nothing. Got it? For me they are nothing. Got it? آخری بات کہتا وہ چلا گیا, ان تینوں کو پیچھے وہیں ہکا بکا چھوڑ کر. ٹائیگر کمرے میں داخل ہوا جہاں اس نے نمل کو رکھا تھا. نمل ابھی تک بے ہوش تھی, اس کے چہرے پر آنسوں کے نشان تھے. ٹائیگر پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور ایک ہاتھ اس کے بالوں میں چلانے لگا. اسے نمل کو اس حال میں دیکھ کر خود بھی برا لگ رہا تھا.
لیکن اسے پتا تھا کہ اگر وہ ہادی کے پاس جاتا تو ہادی اسے فوراً انکار کر دیتا اور ٹائیگر کے انتقام کی آگ میں وہ جنگ شروع کر دیتا جسے وہ خود بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس نے نمل کو کڈنیپ کروایا۔ واجد لاکھ کہے اس کی حقیقت کے بعد ہادی انکار نہ کرتا رشتے سے، لیکن ٹائیگر جانتا تھا کہ ہادی تب بھی انکار ہی کر دیتا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا نمل کو کڈنیپ کرنے کے علاوہ۔ پرنسس ڈیئر، مجھے معاف کر دو، میں نہیں چاہتا تھا ایسا ہو۔ اگر تم مان جاتی تو میں تمہیں اس طرح کبھی اٹھا کر نہ لاتا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا جانم۔ ٹائیگر نمل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو اس وقت دنیا اور معافی ہاتھ سے بے خبر تھی۔ میری پرنسس، میری جان، جلدی سے ٹھیک ہو جا تم۔ کل ہمارا نکاح ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد مجھ سے محبت بھی کرنے لگو گی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا بول رہا تھا جیسے نمل اس کی ساری باتیں سن رہی ہو۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم ہر بات بھول جاؤ گی۔ میں تمہارا اتنا خیال رکھوں گا کہ ہادی کا خیال بھی تمہارے ذہن میں نہیں آئے گا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا جیسے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش حفظ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ہونٹ کے قریب تل۔ سب سے پہلے ٹائیگر کو اس تل نے ہی اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس کی خواہش تھی اس تل کو قریب سے دیکھنے کی، اسے چھونے کی، اور آج وہ اس کے قریب تھے، اتنے قریب کہ اس کے کالر بون کے اوپر موجود تل بھی آج اسے نظر آ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے پرنسس، مجھے سب سے پہلے تمہارے اس تل نے پاگل بنایا تھا، پھر تمہاری نوز رنگ نے، پھر تمہاری ہنسی نے، اور پھر تمہاری معصومیت نے۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں میری جان، عشق، اور کل تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ ایک بار تم میرے نکاح میں آ جاؤ، پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے تم سے الگ نہیں کر سکتی، تمہارا بھائی بھی نہیں۔ ٹائیگر اس کے چہرے پر سے چند آوارہ لٹیں ہٹاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نمل اس کے لمب سے ہلنے لگی اور اس کی پیشانی پر بل آنے لگے۔ ٹائیگر فوراً اس سے دور ہٹا کہ اس کی نیند خراب نہ ہو، لیکن نمل اٹھ چکی تھی۔ ٹائیگر کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر وہ ڈر کر پیچھے ہوئی، اتنی تیزی سے پیچھے ہوئی کہ بیڈ گراؤنڈ سے اس کا سر ٹکرا گیا۔ آرام سے پرنسس، چوٹ لگ جائے گی تمہیں، ٹائیگر نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے سیدھا بیٹھتے اسے کہا۔ ٹائیگر، مجھے جانے دے پلیز، مجھے گھر جانا ہے، بھائی کے پاس جانا ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی آپ کے بارے میں، پلیز مجھے جانے دے پلیز۔ نمل پھر سے رونے لگی اور اس کے ہاتھ آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی۔ اسی پل کمرے میں شازینہ داخل ہوئی اور نمل کے پاس آئی۔ چپ ہو جاؤ میرے بچے، ٹائیگر اب تم جاؤ یہاں سے۔ نمل، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کچھ نہیں کرے گا یہ۔ ٹائیگر، جاؤ یہاں سے اس وقت، ابھی۔ شازینہ نے نمل کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ٹائیگر سے کہا۔ ٹائیگر شازینہ کے کہنے پر نمل پر ایک نظر ڈالتا کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شازینہ نمل کو چپ کرانے لگی جو خود میں سمٹ کر رو رہی تھی۔ آپ ہی پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے بھائی کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے گھر جانے دیں۔ نمل نے شازینہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو شازینہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کی پیٹھ تھپکنے لگی۔ نمل، مجھے معاف کر دو بچے، میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکی۔ میرا بھائی دل کا برا نہیں، وہ بہت اچھا ہے۔ نمل، حالات نے اسے ایسا بنا دیا ہے اور وہ بالکل اکیلا ہو گیا ہے، اسے اس وقت کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب سے اس نے تمہیں دیکھا وہ بہت خوش رہنے لگا ہے، اس کی آنکھوں کی چمک واپس آ گئی ہے اور وہ تم سے واقعی محبت کرتا ہے۔ نمل، تم سے پہلے وہ بالکل نہیں ہنستا تھا، بالکل کم مسکراتا تھا، اور جب مسکراتا تھا تو اس کی مسکراہٹ کھوکھلی لگتی تھی۔ وہ ہر وقت غصے میں رہتا تھا۔ اس کے انداز سے کئی بار میں سوچ میں پڑ جاتی تھی کہ میرا بھائی کب ٹھیک ہوگا۔ میں نے بہت بار کہا اس سے کہ شادی کر لو، مگر وہ کہتا تھا کہ اس سے کون لڑکی شادی کرے گی۔ لیکن ایک دن وہ خود آیا میرے پاس جب اس نے تمہیں دیکھا تھا، کہنے لگا، آپ ہی کیا آپ کوئی اتنا خوبصورت اور معصوم ایک ہی وقت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھ گئی کہ اس نے آج کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھا ہوگا۔ میرا بھائی کبھی بھی دل پھینک نہیں تھا، وہ لڑکیوں سے دور بھاگنے والا گرلز الرجک مرد تھا۔ اس دن میں نے اسے کہا کہ شادی کر لو تو وہ ہنسا، ورنہ ہر بار وہ غصہ کر جاتا تھا۔ میں نے کہا مجھے نام اور ایڈریس بتاؤ، میں خود رشتہ لے کر جاؤں گی، تو کہنے لگا، آپ ہی مجھ جیسے گنڈے کے لیے وہ لڑکی نہیں بنی، آپ ہی وہ بہت معصوم ہے اور میں اس کے قابل نہیں۔ اور پھر جس دن تمہیں گولیاں لگی تھی نمل، اس رات ٹائیگر کو ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آیا تھا۔ وہ ہاسپٹل آیا تھا مگر وہاں تمہارا بھائی موجود تھا، اور یاد ہے وہ لوگ جن لوگوں نے تمہیں بچایا تھا، وہ ٹائیگر کے گارڈز تھے، اس نے تمہاری سیکیورٹی کے لیے رکھوائے تھے۔ وہ لوگ تمہیں گرم ہوا تک نہیں لگنے دینا چاہتا تھا وہ، بلکہ وہ تو کبھی کسی لڑکی کے ساتھ کچھ برا نہیں کرتا تھا۔ تم جانتے ہو ٹائیگر جیسا بہت سی لڑکیوں نے اس سے تعلق بنانے کی کوشش کی، لیکن ٹائیگر ہمیشہ ان سے دور بھاگتا تھا۔ وہ گرلز الرجک تھا۔ ماما کے بعد میں نے اسے پالا، میں نے اسے سب سے پہلے ایک بات سکھائی تھی کہ ٹائیگر کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ عورت کی عزت کرنا، اور وہ کرتا بھی تھا،
چاہے وہ جتنا بھی برا کیوں نہ ہو۔ دنیا اسے گنڈا سمجھتی ہے، پر تم جس سے بھی پوچھو وہ تمہیں اس بات کی گارنٹی دے گا کہ ٹائیگر نے کبھی کسی عورت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا۔ پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا کہ اس نے تمہیں کڈنیپ کروایا۔ شاید میں ہی اس کی تربیت کرنے میں ناکام رہی جو وہ اس طرح بن چکا ہے۔ مجھے معاف کر دو نمل، میرا بھائی ایسا نہیں تھا، میں اس کی تربیت ٹھیک سے نہیں کر پائی۔ اسے وقت دو نمل، اسے اس وقت صرف اور صرف تم ہی سنبھال سکتی ہو۔ میرے بھائی کو ایک موقع دو، تم ہی اسے اس عذاب سے نکال سکتی ہو۔ چاہے تم مجھے خود غرض سمجھو یا کچھ، لیکن نمل یہ ایک مجبور بہن کی التجا سمجھ لو۔ میں صرف اس کی بہن نہیں، ماں بھی ہوں۔ ایک ماں کی التجا ہے نمل، اسے موقع دو، وہ تمہیں ویسے بھی جانے نہیں دے گا، میں جانتی ہوں اسے۔ تم خود ہی سمجھوتا کر لو، ٹائیگر کے لیے پلیز، میرے لیے۔ شازینہ نمل کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کہہ رہی تھی اور نمل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کن حالات کی بات کر رہی تھی اور نمل اسے کیسے بدل سکتی تھی؟ آپ ہی کون سے حالات؟ کیوں ہوئے ٹائیگر ایسے؟ آپ ہی میں ان کو کیسے بدل سکتی ہوں جب آپ ہی کچھ نہ کر سکی؟ نمل نے الجھ کر شازینہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ابھی نہیں نمل، ابھی تو میں کچھ نہیں بتا سکتی تمہیں۔ ٹائیگر تمہیں خود وقت آنے پر بتائے گا۔ اس کے دل پہ جو ہے اسے صرف تم نکال سکتی ہو۔ 5 سال نمل، میرا بھائی 5 سال سے اس عذاب میں مبتلا ہے۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہتا، نہ مجھ سے نہ ارحم سے۔ ہر بات اپنے دل میں دفن کر دی ہے اس نے، جو اسے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ تم اسے اس عذاب سے نکال سکتی ہو۔ وہ اپنے دل کا غبار تمہارے سامنے ضرور نکالے گا۔ نمل تم میری مدد کرو گی اسے بدلنے میں؟ اسے سنبھالو نمل، پھر تم بے شک اسے چھوڑ کر چلی جانا۔ میں اس وقت تمہارا ساتھ دوں گی، تمہارا جو فیصلہ ہوگا میں اس میں تمہارے ساتھ ہوں گی، لیکن ابھی کے لیے اس کے ساتھ رہو پلیز۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں بیٹا۔ ایسا سمجھو کہ بیٹے کی محبت کے آگے ایک مجبور ماں تم سے سوال کر رہی ہے۔ مجھے تم پر یقین ہے کہ جو کام میں اور ارحم اور واجی اور چھوٹی نہ کر سکے تم ضرور کرو گی، کیونکہ وہ تمہارے لیے خود کو ضرور بدلے گا۔ بولو نمل، ساتھ دو گی میرا تم؟ شازینہ نے نمل سے پھر سے التجا کی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ نمل کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے، لیکن پھر اس نے شازینہ کے جڑے ہاتھوں کو دیکھا تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ واقعی وہ ایک بے بس ماں کی طرح ہے جو اپنے بیٹے کی محبت کے آگے مجبور ہے۔ اس نے ہار مانتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے آپی، میں کوشش کروں گی۔ پتہ نہیں کیسے مگر نمل نے شازینہ کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا ایسا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، تو شازینہ نے اسے گلے لگایا اور کہا، شکریہ بچے، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس کی بات پر نمل بھی مسکرا کر اس سے دور ہوئی تھی۔